الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذکر اخاک بما یکرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے عزیز بھائیوں، پچھلے جمعے ہم نے زبان کی حفاظت سے متعلق گفتگو کی تھی کہ زبان کی حفاظت کس قدر ضروری ہے، کہ زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو تمام اعضاء بدن ہاتھ جوڑتے ہیں زبان کے سامنے کہ تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سزا سے بچے رہیں گے، ورنہ تیری وجہ سے ہمیں بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور جب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نجات پانے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ نے اسے کہا کہ املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھا کر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص زبان کی حفاظت کر لے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بہرحال زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم آئندہ کچھ نشستوں میں ایسے گناہوں کا تذکرہ کریں گے کہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جن کی اصلاح انتہائی ضروری ہے، کہ جس میں ہم میں سے ہر عام اور خاص مبتلا ہے۔ عوام و خواص ہر ایک اس گناہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس گناہ کے ارتکاب سے بھی بڑھ کر افسوسناک اور سنگین صورتحال یہ ہے کہ ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہم اسے خاطر میں بھی نہیں لاتے یہ کیا ہوا، کہا ہی کیا ہے۔ تو زبان کے انہی گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہوتا؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرنا، ان الفاظ سے کرنا، اس لب و لہجے میں کرنا، اس انداز سے کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ میں جو اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ان کان فی اخی ما اقول، میں جو کہہ رہا ہوں اگر وہ بات واقعی اس میرے بھائی میں موجود ہو، پھر آپ نے فرمایا کہ یہی تو غیبت، اور اگر وہ بات اس میں پائی ہی نہ جائے یہ تو بہتان اور الزام تراشی ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا سنگین جرم ہے۔ تو زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت کرنا۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں بہت سی معاشرتی برائیوں کا تذکرہ کیا، ان کی روک تھام کا حکم دیا گیا اہل ایمان کو خاص طور پر۔ تو وہاں پر ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ آدم خور بن جائے؟ ہمارے ہاں تو حرام خور ہی لفظ اتنا سنگین ہے کہ کسی بھی شخص کو کہہ دیں، کوئی حرام خور ہو بھی صحیح حقیقتاً جو حرام کھاتا ہے، اس کو بھی کہہ دیں تو وہ کہے گا کہ میری عزت پر آنچ آ گئی اور آپ نے بات کیوں کہی۔ تو حرام خور نہیں، آدم خور۔ ہم واقعات سنتے ہیں کہ فلاں جگہ وہ مردہ انسان کا گوشت کھا گئے، اور ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ کہیں پر مردار جانور کھایا گیا، گدھے کا گوشت جو ہے وہ ہوٹلوں میں بکتا ہے، تو کتنی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے۔
تو اگر ہمیں تو یہ پتہ چل جائے کہ مرغی بغیر تکبیر پڑے ذبح کی گئی ہے، وہ حرام ہو گئی ہے، تو انسان کو کتنی بے چینی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کھا لیا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ آدم خور بنے، اپنے بھائی کا گوشت گائے، اور بھائی بھی زندہ نہیں، میتن مردہ۔ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو کون پسند کرے گا؟ کوئی ذی شعور عقل مند انسان کبھی بھی نہیں۔ وہ مردہ بھائی کا گوشت تو اور چیز ہے، کوئی جانور، حرام جانور بھی کھانا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تو بچتے ہو، غیبت سے کیوں نہیں بچتے؟ یہ اس سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے۔ اچھا، قرآن و حدیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں کہ یہ جرم ہے، اس کی یہ سزا ہے، ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، یہ صرف کچھ تھیوری نہیں ہے، یہ خالی زبانی کلامی نظریہ نہیں ہے کہ مطلب اسے ڈرانے کے لیے اللہ کے نبی نے ایسے کہہ دیا اور حقیقت اس بات کا کوئی وجود نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور انہوں نے اسی دوران غیبت کی کسی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا گیا کہ 2 عورتیں روزے سے ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے لیکن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور وہ تو جیسے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کو ان کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ جو کیفیت تھی۔ آپ نے ایک پیالہ منگوایا، ان کو کہا کہ اس میں قے کرو۔ ایک عورت نے اس میں قے کی، اس میں گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ دوسری عورت کو کہا تم قے کرو، اس نے قے کی، اس میں بھی گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ وہ کہنے لگی ہم نے تو گوشت کھایا نہیں۔ آپ نے فرمایا مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا، غیبت نہیں کی تم نے۔ تو وہ جو قرآن ایک نظریہ پیش کرتا ہے کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے، وہ اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی کو تو پتہ ہی تھا، انہوں نے ہمیں دکھا دیا کہ بھائی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے قرآن کہہ رہا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور حرام گوشت کھانے سے طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے، سائنس بھی تسلیم کر دی۔ تو صبح و شام جو ہم کھا رہے ہیں تو صحتیں بھی خراب ہو رہی ہیں، ایمان تو ہو ہی رہا ہے، حرام کھانے کی وجہ سے وہ صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ پھر تم اس سے بچو، اور تم بچتے بھی ہو۔ کہیں نہ کہیں حرام کھانے سے انسان بچتا ہے، تو غیبت جو کہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ تو بہرحال زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ کسی کی غیبت کرنا ہے، پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے اس کو تکلیف ہو اور اسے پتہ چلے کہ یہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے خوبصورت اصول ہم اہل ایمان کو دیا۔ وہ اصول یہ کہ جو کامل مومن ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی کرتا ہے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے دوسرے بھائی کے لیے وہی کرتا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ 4 بندے باہر بیٹھ کر میری برائیوں کا تذکرہ کریں، میری وہ برائیاں جو میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسرے کے لیے کیسے کریں؟ اور اگر دوسرے کی برائیاں ہمیں کرنے کا شوق ہے اور ہمیں عزیز ہیں تو پھر ہم اپنے ساتھ بھی وہی رویہ رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں کسی نے حجاج بن یوسف کی غیبت کی، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے روکا اور فرمایا کہ حجاج بن یوسف کے سر سینکڑوں جانوں کا خون ہے، اس کے اس طرز عمل کی وجہ سے تمہارے لیے اس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہو جاتا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف سے سینکڑوں جانوں کے خون کا سوال کرے گا تو تم سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اس کی غیبت کیوں کی۔ تو کسی بھی آدمی کے گناہوں کی وجہ سے اس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہو جاتا۔ اور یہ ہمارے ہاں بھی عام چیز ہے کہ کوئی شخص 5 وقت کا نمازی ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس چونکہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اب پھر جو آ گیا بس اس کی تو بھی طبیعت صاف کرنی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے علم غیب سارا اٹھا کے اس شخص کو دے دیا ہے اور اب سب اس کو پتا ہے کہ فلاں فلاں میں کیا عیب موجود ہیں، اور یہ جہاں بیٹھتا ہے وہیں پر تذکرے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں
جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ وہ اپنا منہ نوچ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ویقعون فی اعراضہم، اور ان کی آبرو پر حملے کیا کرتے تھے، ان کو بیزتا کیا کرتے تھے، لوگوں کو باتیں کرتے تھے پیٹھ پیچھے تاکہ لوگوں کے دل میں ان کے بارے میں اچھے خیالات اور جذبات نہ رہیں، لوگ اس سے بدظن ہو جائیں اور یہ بدنام ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سزا دی جا رہی ہے. کس گناہ پر سزا دی جا رہی ہے؟ وہ گناہ، وہ عیب جو اس میں پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی عزت کی حفاظت کا حق دیا ہے. یہ کافر کو بھی حق حاصل ہے. کسی کافر کی توہین کرنا بھی جائز ہے. تو جو مسلمان ہے، جو ایک مسلم معاشرے میں رہتا ہے، اس کا عیب بیان کرنا وہ کہاں جائز ہے؟ حضرت ربعی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کسی مجلس میں بیٹھا تھا تو وہاں کسی شخص کا تذکرہ ہوا، ہوتے ہوتے اس کی غیبت شروع ہو گئی. تو کہتے میں کچھ دیر بیٹھا رہا، میں نے کہا ابھی چپ کریں گے، ابھی چپ کریں گے. میں نے جب دیکھا کہ نہیں چپ کر رہے تو میں اٹھ کے چلا گیا. پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ آ گیا، دوبارہ آ کے بیٹھا تو اب باتیں اور شروع ہو گئی تھیں. کچھ دیر کے بعد پھر کسی اور کا تذکرہ ہوا، اس کی غیبت شروع ہو گئی. اب بس سستی کی وجہ سے میں نے کہا اب اٹھ کے نہیں جاتا. اب میں پھر بیٹھ ہی گیا اور سنتے سنتے میں نے بھی 2-4 جملے کہہ ہی دیے. تو کہتے پھر میں گھر گیا، رات ہوئی، رات کو میں سوتا ہوں تو خواب دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ فام حبشی شکل کا آدمی وہ میرے پاس ایک بڑا تھال لے کے آتا ہے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ گوشت کھاؤ. تو کہتا ہے میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو وہ انتہائی بدبودار خنزیر کا گوشت ہوتا ہے. میں اس کو روکتا ہوں کہ نہیں کھانا. وہ کہتا ہے نہیں تم نے کھانا ہے، اور وہ میرے منہ میں ٹھوستا ہے دھکے سے اور مجھے کھلاتا ہے. میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ مجھے وومٹنگ کی کیفیت ہو جاتی ہے، مجھے الٹی اور قے آنے لگتی ہے. کہتے اسی دوران میری آنکھ کھل جاتی ہے. کہتے پھر میں نے جب کھانا کھایا تو وہی بدبودار ذائقہ جو اس وقت مجھے خواب میں محسوس ہوا 3 دن تک مجھے ہر وقت کھانا کھانے کے دوران رہا. پھر وہ میری کیفیت تبدیل ہوئی. تو جو غیبت ہے جس سے روکا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے، یہ واقعی سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور ظاہر ہے جب ہم غیبت کرتے ہیں دوسرے کی، اس کو پتہ چلتا ہے وہ بھی پھر ویسے ہی شروع کر دے گا. ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں وہ اس تک پہنچے گی نہیں. جس کو ہم سنا رہے ہیں کب تو وہی بتا دے گا، اور پھر وہ آگے سے کہے گا نہیں چلو کوئی بات نہیں، اس نے غیبت کر لی، کوئی مسئلہ نہیں. لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. ہر شخص بات کو برداشت کرنے والا تو نہیں ہوتا. اس نے 2 الزام لگائے ہوں گے، وہ 4 لگا دے. تو اس لیے یہ جو جرم ہے، غیبت ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے. اس لیے روایت میں آتا ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، لیکن وعید کے معاملے میں، فضائل کے معاملے میں جو سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہوتی ہے وہ قابل عمل ہوتی ہے محدثین کے نزدیک. یہ سینکڑوں سال پہلے کی محدثین کی طے کی ہوئی بات ہے کہ کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا ضعیف حدیث سے، لیکن اس میں اگر کوئی وعید ہے اور اس میں کوئی موٹیویشن ہے کسی کام کے کرنے کی تو وہ ٹھیک ہے، وہ قابل قبول ہے، بالاتفاق قابل قبول ہے، کسی محدث کا کوئی اختلاف نہیں. یہی وجہ ہے کہ صحاح ستہ کے اندر بھی بخاری شریف کے علاوہ حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث کے بارے میں بھی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ دن اور رات اور آسمان و زمین کتنے دنوں میں بنائے گئے. اس میں مسلم شریف کی بھی ایک حدیث ہے جو ضعیف ہے. اور سنن ابن ماجہ کو دیکھ لیں، صحاح ستہ میں محدثین نے شامل کیا ہے، صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ کو کثرت کے ساتھ ضعیف روایت ہے. بھئی اگر ضعیف روایت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو یہ جنہوں نے اس کو صحاح کا نام دیا ہے ان 6 بڑی کتابوں کو، وہ عام لوگ تو نہیں تھے. تو بہرحال اس میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی شدید ترین گناہ ہے.
क्योंकि जिना को तो मैं आप हर बंदा गुनाह समझता है, यही वजह है कि कोई भी खुलेआम नहीं करता, छुप के करता है, और हर एक की कोशिश होती है कि किसी को पता न चल जाए, क्योंकि ये उसको गुनाह समझ रहा है। गीबत को कोई गुनाह नहीं समझता। मस्जिद में नमाज पढ़ी, सुनतों के बाद सुभान अल्लाह शुरू हो गई गीबत, और कुछ नहीं तो चलो इमाम तो हाथ है ही पर उसके जो है और साफ जिक्र कर दिए जाए कुछ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदतरीन सूद ये है, आदमी अपने भाई का मजाक उड़ाए, उसकी आबरू रेजी करे, उसकी तौहीन करे, उसकी इंसल्ट करे। और सूद के बारे में अल्लाह के नबी का फरमान है, जिसने 1 दिरहम सूद का खाया, 1 रुपया समझ ले आप, जिसने 1 रुपया, 1 सिक्का, 1 दिरहम सूद का खाया, ये ऐसे ही जैसे उसने अपनी मां के साथ जिना किया। और बदतरीन सूद अल्लाह के नबी कह रहे हैं किसी मुसलमान की गीबत करना, उसका मजाक उड़ाना, किसी को मुंह से चिढ़ाना भी जायज नहीं है। उलमा इसको भी गीबत में शामिल करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मुझे सारी दुनिया की दौलत ला कर दे और ये कहे कि किसी का मजाक उड़ा दो, मुझे ये भी गवारा नहीं। आज अब देखे टीवी प्रोग्राम्स कितने आते हैं जिसमें किसी की डम्मी बना करके बिठा दिया है और मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग हंस रहे हैं। जैसे उनका मजाक उड़ाना कबीरा गुनाह है, वैसे वो शो देखना भी कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्रा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरु बियदिही, तुम कहीं भी बुराई होते देखो तो चुप साथ के नहीं बैठना, हाथ से रोक सकते हो तो रोक दो। माँ बाप है, हाथ से रोक सकते हैं, उस्ताद सख्ती करके डांट के रोक सकता है, हुकूमत है डांट के सख्ती करके रोक सकती है। और अगर तुम ये नहीं कर सकते, फ़इल्लम यस्ततिअ फ़बिलिसानिही, हाथ से नहीं रोक सकते, 2-4 उसको लगा नहीं सकते तादीबन, तो फिर उसको जुबान से कम अज कम अमर बिल मारूफ जरूर करो, नहीं अनिल मुनकर जरूर करो। उसको उस बात की वाइद सुनाओ जो काम वो कर रहा है गलत, और अच्छी काम की तरफ उसको मोटिवेशन दो, उसको अच्छे काम की तहरीक पैदा करो उसमें, कि इसकी बजाय तुम ये बात कर लो। इसको यूं भी बयान किया जा सकता है, जैसे किसी के मुतालिक मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत पुरानी बात है, कि इस शख्स के बारे में मशहूर था कि वो हमेशा पॉजिटिव बात ही करता है, जुबान पे नेगेटिव बात लाता ही नहीं किसी के बारे में। तो किसी आदमी ने कहा अच्छा ये बात हो तो चलो देखते हैं। फिर उसके सामने कहा शैतान के बारे में कुछ कहो। अब ज़ाहिर आम आदमी मैं और आप क्या सोचेंगे, शैतान के बारे में क्या, वो तो ऐसा है ऐसा ऐसा है, और कुछ नहीं तो वो कुरान का वाक़या तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो पेश आया वही कह देगा। उसने कहा कि शैतान मुस्तकिल मिजाज बहुत है, जिस काम पे लगा हुआ है छोड़ ही नहीं, उसको नुकसान का भी पता है फिर भी लगा हुआ है। यानी शैतान से भी कोई शख्स सीखना चाहे तो मुस्तकिल मिजाज ये बना सकता है कि हम अगर नेकी को अपने अंदर लाएं तो नेकी हमारे मिजाज में रच बस जाए, उसके वो मुस्तकिल मिजाज है गुनाह में और हम मुस्तकिल मिजाज बन जाए नेकी के काम। तो ये अमल भी उससे सीखा जा सकता है। तुम्हारा जहां गीबत के मुतालिक ये बातें हैं और हमें इससे बचना चाहिए, इस सिलसिले में इससे बचा कैसे जा सकता है, सवाल ये है, अल्लाह ताला का फरमान है कि कूनू मअस सादिकीन, जो तुम्हारा रहन सहन उठना बैठना चलना फिरना है ना, वो नेक लोगों के साथ रखो। जो बंदा ऐसा है मुआशरे में मशहूर है, ये सीधी बात को करेगा नहीं, जब बोलेगा गाली बकेगा, तो फजूल उसके साथ बैठने की जरूरत क्या भाई। हाँ काम पड़ गया, आप काम बोले वापस, उसके साथ बैठ के गपशप लगाएंगे तो क्या कुरान सुनाएगा, हदीस सुनाएगा, फजूल बातें करेगा, कोई फहश गोई करेगा, कोई बकवास ही करेगा, उसके पास बैठने की जरूरत ही नहीं है। जाहिर है जब सारे लोग उसके पास बैठना छोड़ देंगे वो खुद ही बात आ जाएगा यार कि मेरे इस बुरे अमल की वजह से कोई मेरे पास बैठ नहीं देगा, वो खुद छोड़ देगा। बल्कि हमारा ये है कि हम बैठेंगे उस बंदे के पास जो गालियां देगा, कोई फजूल गुफ्तगू करेगा, हमें मजा आ रहा है, तो ऐसे शख्स के पास बैठे ही नहीं। और फिर गीबत के मुतालिक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, जो कुरान की तालीमात है, आदमी उनको जहन में रखे, आदमी ये तस्वर में लाए कि मेरे अंदर कितने ऐब मौजूद है। मैं दूसरे के ऐबों का तो चर्चा कर रहा हूँ और हंस रहा हूँ, किसी के ऐब को सुन के खुद मेरे ऐब कितने हैं। यही लोग जो बैठ के किसी दूसरे के ऐब पे हंस रहे हैं, जब मैं नहीं होता ये मेरे ऐब पर भी ऐसे ही हंसते होंगे बैठ के, और ऐसे हंसते हैं। हाँ, 2 जगह उलमा फरमाते हैं ऐसी हैं कुरान सुन्नत की तालीमात की रोशनी में कि आदमी वहां ऐब का इजहार कर सकता है। एक ही शख्स से जुल्म हुआ,
وہ اپنا ظلم بیان کرے, کسی نے مارا, گالی دی, لڑائی جھگڑا کیا, تو وہ عیب جو ظلم اس کے ساتھ ہوا, ظاہر ہے ظالم جس نے ظلم کیا ہے کسی بھی انداز سے وہ اس کے اندر عیب ہے, تو یہ عیب یہ کہیں پر بھی جا کے اظہار کر سکتا ہے کہ اس نے مجھے ایسے کہا, ایسے کہا, ایسے کہا, اسے گالی دی, جو بھی کہا, یہ اپنے اوپر بیتے ہوئے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے, جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, کہ بری باتیں نہ کرو, ہاں جس پہ ظلم ہوا ہے مظلوم کر سکتا ہے ظالم کے بارے میں. اور دوسرا, معاشرے میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو اچھا نہیں ہے, جیسے ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے بیٹا آپ اس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے, اس لڑکے کے ساتھ نہ ٹھہرا کرو, یہ اچھا نہیں ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, اور آپ اس کی صحبت میں نہ رہا کرو, تو تاکہ لوگ نقصان سے بچ جائیں, تب لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے جائز ہے کہ کسی شخص کے بارے میں بتا دیا جائے کہ اس میں یہ عیب ہے. جیسے کہ مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی نہیں حضور کے پاس, اور ایک شخص آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ, یہ برا آدمی ہے, اور ابھی وہ آیا نہیں تھا, دور تھا, آ رہا تھا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, جب وہ چلا گیا حضور کے پاس آ کے, فرمایا کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کہی, اس کے سامنے نہیں کہی. تو یہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, بتانے کے لیے کہ بعض اوقات کوئی شخص اچھا نہیں ہوتا, ایک آدمی جانتا ہے, مثلا ایک شخص کے بارے میں آپ جانتے, باقی محلے میں کسی کو نہیں پتا, تو اس کی برائی دوسرے تک سرایت نہ کرے, اس کے برے طرز عمل سے باقی لوگ خراب نہ ہو جائیں, تو باقی لوگوں کو خرابی سے بچانے کے لیے اس کی برائی کا اظہار جائز ہے. یہاں بھی نیت یہ ہوگی کہ باقی لوگ نقصان کا شکار نہ ہو جائیں, مقصد یہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ اس کی توہین ہو, نیت یہاں پر بھی صحیح ہوگی کہ باقی لوگوں کو نقصان نہ پہنچے, باقی لوگ جو ہے اس برائی کے اندر ملوث نہ ہو جائیں. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی جو تعلیمات ہیں, ہم ان کو اپنا لیں تو کتنا سکون آ جائے گا معاشرے میں. میں جاتا ہوں کسی دکان والے کے پاس, کسی کے پاس, آپ کے پاس, میں نے 10-20 لوگوں کو رگڑ دیا جس کو میں جانتا تھا, اور پھر ہمارے ہاں تو یہ عام ہے, اچھا یہ عام ہے, اس کے بارے میں جانتا ہوں, پتہ ہے مجھے اس کا. تو ہم ان ساری برائیوں سے بچیں, اور جب تک عزم نہیں کریں گے, یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ نہیں یہ برائی کرنی نہیں ہے, اور اگر اس طرح جہاں جو لوگ خاص طور پہ اکٹھے رہتے ہیں, مطلب کلاس فیلوز ہیں, ایک کلاس کے اندر سب نے سارا دن 4 گھنٹے 6 گھنٹے رہنا ہے, ساری کلاس والے عزم کر لیں کہ بھائی ہم ایک دوسرے کا یا کسی کا بھی عیب بیان نہیں کریں گے. اگر کوئی ایک عیب بیان کرے, غیبت کرے, تو باقی سب یاد دلائیں کہ بھائی یہ گناہ ہے, ہم غیبت نہیں کریں گے. اسی طرح ایک اگر غیبت کر رہا ہے تو دوسرا اس کو یاد ہے, نہیں بھائی یہ کبیرہ گناہ ہے, اللہ کے نبی نے روکا ہے, یہ تو سود سے بدترین بڑا جرم ہے, اور سود تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے. تو جب ہم یہ ساری اس کی جو قباحتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیں گے تو ان برائیوں کا معاشرے میں بھی خاتمہ ہو جائے گا, معاشرے میں سکون آ جائے گا, اور ہمارا بھی گناہوں کا پلڑا کم سے کم ہلکا ہوگا, وزن ہی نہیں ہوگا, اور نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.